بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہود اور عیسائی، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ پیروی کریں ان کے ملت کی، ان کے دین کی، یعنی آپ یہودی ہو جائے یا عیسائی ہو جائے۔ یعنی یہود و نصارہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا تقاضا کرتے ہیں، اس سے ان کی نیت یہ نہیں ہے کہ وہ معجزات دیکھ کر ایمان لے آئیں گے، بلکہ وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، اور وہ آپ پر کسی صورت میں بھی راضی نہیں ہوں گے مگر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دین کی پیروی کریں۔ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا تقاضا کرتے ہیں، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لا یعنی اور جاہلانہ قسم کے سوالات کرتے ہیں، ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر سکے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نصیب کرنا چاہے تو وہ ہدایت ہی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور البتہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، اس کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم آ چکا ہوا ہے کہ یہ جو یہود اور نصارہ جو ہے یہ اعلیٰ قسم کے کافر ہے، اس علم کے آ جانے کے بعد بھی مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اگر آپ نے ان کی دین کی پیروی کی، نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی مددگار، اگر آپ نے ان کی دین کی پیروی کی۔ آگے علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر آپ نے ان کی دین کی پیروی کی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے، لیکن مگر سمجھانا امت کو مقصود ہے۔ کس کو مقصود ہے بھائی؟ ہم کو بتانا مقصود ہے، کیونکہ پیغمبر کے متعلق تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ گمراہ لوگوں کی پیروی کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کہیں گے بھائی یہود اور عیسائی تو صحیح مذہب تھے، بھائی وہ صحیح مذہب تھے لیکن اب نہیں ہے، کیوں؟ ان کی کتابوں میں، ان کے دین میں ان لوگوں نے اپنی طرف سے باتیں بنا لی ہوئی ہے، اب وہ دین نہیں رہا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات تصور کرنا بھی، یعنی یہ سوچنا بھی گناہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم العیاذ باللہ ان کی دین کی پیروی کریں گے، مگر بتانا کس کو مقصود ہے؟ امت کو۔ البتہ امت کے افراد سے اس کا امکان اور خوف ہے، اس لیے امت کو سمجھایا گیا ہے اگر تم علم ہو جانے کے بعد یہود و نصارہ کے خواہشات پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ کی گرفت ہوگی اور تمہارا کوئی حمایتی و مددگار بھی نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی سوراخ میں گھسیں گے تو تم بھی اس سوراخ میں گھسنے کی کوشش کرو گے، یعنی کہ ایک وقت آئے گا۔ آج کے معاشرے پر نظر کی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دکھائی دے رہا ہے، یہود و نصارہ جو فیشن ایجاد کرتے ہیں، مسلمان اس کی نقالی کو فخر سمجھتے ہیں، فخر اس بات پر کرتے ہیں کہ ہم اس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور تہذیب جدید کا نام دے کر اس کو اپناتے ہیں، حالانکہ ان کا مقصود مسلمانوں کو اپنی تہذیب اور اخلاق سے دور کرنا ہے، لہٰذا ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچو۔ آج کے جو حالات ہیں وہ ایسے ہی ہے بالکل، کہ ہم ہر چیز میں یہود و نصارہ سے بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ ان سے بڑھ جائے۔ وہ جو شعر ہے نا، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آج کے مسلمان ہیں کہ جسے دیکھ کر شرمائے یہود، یعنی کہ ہم اتنے بڑے ہوئے ہیں ان کے جو فیشن ہے، جو ان کی عریانی ہے، جو ان کی بد اخلاقی ہے، ہم ان سے بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں، ان سے بہت آگے بڑھے ہوئے۔ ہاں ایک چیز ایسی ہے جس میں ہمیں ان سے زیادہ پڑھنا چاہیے، وہ ہم اس سے دور ہے، کیا؟ وہ معیشت ہے، وہ تجارت ہے، وہ کاروبار ہے، جس میں وہ سب سے آگے ہے اور ساری دنیا پر ان کی گرفت ہے، ساری دنیا پر ان کا قبضہ ہے، ساری دنیا پر ان کے ہاتھ اس طرح ہاتھ رکھا ہوا ہے ساری دنیا پر انہوں نے، لیکن ہم سب سے پیچھے اس چیز میں، ہماری ان کے آگے زیرو کی مثال ہے۔ وہ 100% ہے تو ہم اس کے مقابلے میں زیرو ہے، معیشت میں، تجارت میں، کاروبار میں۔ ہاں جس چیز میں ہمیں زیرو ہونا چاہیے تھا وہ کیا ہے؟ عریانی ہے، بد اخلاقی ہے، وہ جو فیشن کے نام پر بد تہذیبی ہے، اس میں ہم 100% پر ہے اور شاید وہ 50-60% کے قریب ہے۔ تو یہ ہمارے حالات ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعائے اللہ عمل کے سمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔